اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مؤمنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج کا یہ جو ہم نے ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے، بیسیکلی بہت سے شیعہ سنی بھائیوں کو اس بارے میں آگاہی نہیں تھی، اور علی بن عثمان حجویری صاحب کشف المحجوب کو ایک بہت بڑی شخصیت کنسیڈر کیا جاتا تھا. نو ڈاؤٹ علم سے دوری، کتابوں سے دوری، عدم مطالعہ یہ وجہ بنی کہ بہت سے لوگ اس شخص کی حقیقت سے ناآشنا تھے. خیر، آج کی اس ویڈیو میں ہم باقاعدہ یہ بات ثابت بھی کریں گے، اور اہل سنت اکابرین ہی کی کتابوں سے ہم اس بندے کو کنڈیم بھی کریں گے اور اسے ایکسپوز بھی کریں گے، اور دنیا کو یہ بات واضح کریں گے کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوتا ہے. اس لحاظ سے میں مفتی راشد بریلوی، انہوں نے میری ایک سیریز آئی تھی پچھلے سال اشرف جلالی اور اس کے پورے گروپ کے خلاف، جس میں علی بن عثمان حجویری کے اوپر بھی ہم نے کافی دیر بات کی تھی. انہوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کی میری ویڈیو پہ نام لیے بغیر. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ اب اس سارے معاملے میں کیا اعتراض فٹ ان کر رہے ہیں، تاکہ اس پوری چیز کو ہم آپ کے سامنے کلیریفائی کر سکیں. تفسیر قمی، یہ اہل تشیع کی معتبر ترین تفسیر تفسیر قمی. یہ صدوق کی کتاب ہے علل الشرائع، یہ عیون و اخبار رضا شیخ صدوق کی کتاب ہے. اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. بعض شیعہ لوگوں نے بھی اس پر، داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب پر اعتراض کرتے ہوئے اس کے اوپر وہی مرزا والی بولی ہے. تو میں ان کے لیے بھی سمجھیں یہ ایک حوالہ پیش کر دوں کہ یہ ان کی تینوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. جی تو عزیزان گرامی قدر، آپ نے یقیناً مولوی راشد بریلوی صاحب کی ویڈیو سن لی ہوگی. مولوی راشد بریلوی صاحب، ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، اپنے موقف کے لیے دلائل دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن جھوٹ بولنا انتہائی بے غیرتی ہے. راشد بریلوی صاحب دیکھیں، آپ کے پاس رہتی دنیا تک کا وقت ہے، جو ایک سیدھی بات ہے. آپ نے ہمارے محدثین پر جو تہمت لگائی ہے، 3 کتابیں مولوی راشد نے دکھائی ہیں آپ کے سامنے. ایک عیون اخبار الرضا شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی، دوسری کتاب بھی شیخ صدوق ہی کی ہے، علل الشرائع، اور تیسری کتاب حضرت علی بن ابراہیم القمی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تفسیر قمی. 3 کتابیں انہوں نے دکھائی ہیں. میں عزیزان گرامی قدر شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا اگر مفتی راشد یہ جو دلیلیں دے رہے ہیں منعن انہی دلیلوں کے اندر وہی بات دکھائیں جو علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب کے اندر لکھی ہے. مجھے صحو اور سکر والا یہ بے عین ہی واقعہ وہاں چاہیے، صحو اور سکر کے لفظ کے ساتھ. گو کہ میں ان روایات کی اسناد پہ بھی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ایک سند پہ بات وہ میں تب کرتے جب متن ان کی تائید کرتا، پھر ہم سند کے لحاظ سے کوئی جرح کا معاملہ پیش کرتے. جب متن ہی تائید نہیں کر رہا. مفتی راشد صاحب، میں بہت پولائٹلی مخلصانہ آپ سے ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ آپ یہ صحو اور سکر والی بات یہاں دکھائیں. اور یہ آپ نے ویڈیو میں جو ایک ڈھول پیٹا ہے کہ بعض شیعہ مرزا کی بولی بول رہے ہیں، یار خدا کی قسم ان جیسے مفتیوں پہ ترس آتا ہے. مفتی راشد صاحب، آپ نے کبھی میرا چینل دیکھنے کی زحمت کی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بعض شیعہ نہیں، صرف یہ شیعہ الحمدللہ آج تک علی بن عثمان حجویری کے اوپر سوائے اس فقیر کے کبھی کسی بندے نے کوئی بات نہیں کی. اس کی کتاب میں جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کو یہ سکر کے معاملے میں ڈالنا معاذ اللہ، اور حضرت داؤد سلام اللہ تعالی علیہ کو صحف کے معاملے میں ڈالنا، کہ سب سے پہلے میں نے ہی چھیڑا تھا شیعوں میں. دلائل اور بھی ہم نے بہت سارے دیے تھے. رہ گئی مرزا انجینئر والی بولی. مفتی صاحب، آپ ذرا میرے چینل پر جا کے دیکھیں، ہم نے مرزا علی انجینئر کی کس طرح منجی ٹھوکی ہے، ذرا جا کے دیکھیں. ہم نے منہ توڑ جواب اس بندے کو دیے. آئی تھنک پچھلے سے یہ حال ہی کی بات ہے،
ہم نے مرزا علی انجینئر کو لائیو مناظرے کا چیلنج بھی کیا تھا کہ بھائی ہمارے چینل پہ یہ چھپ چھپیتے کمنٹس نہیں کرو، لائیو آؤ، سامنے بیٹھو، مودودی کا یا جس کا بھی واٹ ایور تم نے دفاع کرنا ہے آ کے بیٹھو، ہم تمہیں موقع دیں گے، تم آگے سے بتا دینا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کتاب سلیم بن قیس پر اور بھی بہت سارے موضوعات پہ، ایام فاطمیہ پہ، حضرت آبان بن ابی عیاش سلام اللہ علیہ کے لحاظ سے، پھر اور بھی، اور آگے بھی ہماری ویڈیوز آئیں گے مرزا علی انجینئر کے خلاف۔ تو یہ تہمت لگانا کہ یہ مرزا والی بولی بول رہے ہیں، یہ جہالت ہے، مطلقاً جہالت ہے۔ خیر، اب آئیں جی کشف المحجوب کے اندر جو علی بن عثمان حجویری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے، شیعہ کتابوں کے لحاظ سے میں دو ٹوک چیلنج دیتا ہوں اس بندے کو، صحف اور سکر کے لفظ دکھا دے، میں یہ واقعہ ہی نہیں تسلیم کروں گا، میں شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا، اور اگر کچھ زیادہ کھجلی ہو تو مناظرے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ۔ آنا ہے نہیں البتہ مجھے پتہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے تئیں حجت تمام کرنا ہمارا فرض ہے۔ خیر عزیزان گرامی قدر، یوں تو باتیں بہت ساری ہیں، اب ہم چلتے ہیں ان کے بریلوی اکابرین میں سے بہت بڑا نام پیر کرم شال ازہری صاحب کی کتاب کے اوپر کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں بھلے جلد نمبر 4 موجود ہے جی، تفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شال ازہری صاحب کی، ہاں، سورہ احزاب کے ہی چیپٹر میں پیج نمبر 61 پہ وہ دو ٹوک الفاظ میں یہاں پر لکھتے ہیں، چنانچہ ان بدباطنوں نے اس آیت کے ان جملوں کے لحاظ سے کا یہی معنی لیا ہے، وہی آیت کے لحاظ سے وہ صحف سکر تو پتہ نہیں کیا، استغفر اللہ، اور اپنی خبث باطنی کے باعث بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کی جرأت کی۔ دل ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ ان کی اس یاوہ گوئی یعنی کہ بکواس کو لکھنے کی جرأت کروں، لیکن جب تک اسے لکھا نہ جاتا اس کا رد ممکن نہ تھا۔ جی مفتی راشد صاحب، شیعہ مرزا انجینئر کی بولی بول رہے ہیں، ذرا اپنے پیر کرم شاہ ازہری صاحب کی بات کی طرف آئیں۔ انہوں نے اس بات کو بکواس کنسیڈر کیا ہے، خبیث کہا ہے، خبث باطنی، بکواس، یاوہ گوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گستاخی کے لحاظ سے اچھا کتنی ویسے بغیرتی کی بات ہے، علی بن عثمان حجویری نے جو اپنی کتاب کشف المحجوب میں گستاخی لکھی ہے، وہ باب با یزید بستامی کو بچانے کے لیے، یہ بھی بالکل اسی روش پہ چل رہے ہیں عزیزان، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر دینی ہے بابے کو بچانے کے لیے۔ تو پھر ہم بھی بیٹھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے رہتے کون رسول خدا کی گستاخی کرے گا۔ اور دوسری بات تو یہ ہے، یہ گستاخی کی تعویل کر نہیں سکتے، یہ ان کے غزالی دوران راوزی زمان علامہ سید احمد سعید صاحب، ان کی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی، الحق المبین۔ عزیزان یہ پوری کتاب ہی اس موضوع پر لکھی گئی ہے کہ گستاخی کی تعویل ہو ہی نہیں سکتی، جو گستاخی کی تعویل کرتا ہے وہ بھی گستاخ ہے، پکڑے گئے، ان کے اپنے اصول پہ آ کے یہ الحمدللہ اس بات پہ ہار گئے۔ خیر اب دو حوالے میں وہ دے رہا ہوں جو شاید ہی کبھی مرزا انجینئر بیچارے نے ان کے نام بھی سنے ہوں۔ پہلی تو جی آپ کے مجدد الفسانی صاحب کی سیرت پر کتاب ہے، یہ سعدزدہ ابو نصر انس فاروقی صاحب خانقاہ مظہریہ دہلی ہندوستان کے عالم ہیں، انہوں نے آپ کے امام ربانی صاحب کی سیرت لکھی ہے، مشک مجددی، یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، نور الامام پبلیکیشن سے چھپی ہے یہ پہ، اللہ اکبر۔ اس میں باب نمبر 100 پیج نمبر 44 پہ چیپٹر کا نام ہے جاہل اور ملحد صوفیہ کو تاکید، صوفی جاہل اور ملحد بے دین۔ لکھتے ہیں حضرت مجدد کے دور سے قبل یہ خرابی اہل طریقت میں ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھی کہ متقدمین مشائخ کے اقوال کی بالخصوص حالت سکر کے اقوال کی نامناسب تعویل کر کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، بالکل وہی بات جو ہم کرتے ہیں، لفظ سکر کی نامناسب تعویل کر کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بالکل سیدھا سادہ معاملہ ہے بھائی، ہم نہیں کہہ رہے کس کس پہ فتوے لگاؤ گے، کس کس کو آپ مرزا انجینئر کا مقلد ٹھہراؤ گے، ہم تو خود مرزا علی انجینئر کو کچھ نہیں سمجھتے۔
خیر چلیں مفتی صاحب، دینے کو میرے پاس اس موضوع پہ بہت سارے دلائل ہیں. آپ نے جو دلیلیں دی تھیں وہ جھوٹی ہیں، ان میں کوئی صاف سکر وغیرہ ان ساری بکواسات کا ذکر نہیں ہے. چلیں تیری میری چھوڑیں. داتا صاحب کی کتاب کی جو شروحات لکھی گئیں، کشف المحجوب کی کئی شروحات میری لائبریری میں موجود ہیں، ان میں سے ایک اب پیش کرتا ہوں. آئیں تیری میری چھوڑیں، مولا علی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. مولا علی، یا علی مولا کرم چا کرو، مولا تسی دسو اسی کی کریے. یہ واقعہ، اس میں سکر کی تہمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی گئی اور صاحب کی تہمت لگائی گئی ہے حضرت داؤد سلام اللہ تعالی علیہ پر. وہ اوریا کو مروا دیا، پھر بیوی پہ عاشق ہو گئے، استغفر اللہ. وہی اسکینڈل سارا رسول اللہ کے بارے میں گھڑا گیا. آئیں اس طرح کے واقعات بیان کرنے والے کے بارے میں مولا علی کا فیصلہ سن لیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں پروگریسو بک سے چھپی مفتی عاطف سلیم نقشبندی صاحب کی شرح کشف المحجوب موجود ہے. کشف المحجوب کی شرح تشریح، اوکے. اس میں صفحہ نمبر 389 پر وہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں بحوالہ تفسیر الکشاف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83-84 لکھتے ہیں. سعید بن مسیب اور حارث آور روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب مولا علی نے فرمایا، جس شخص نے حضرت داؤد سلام اللہ علیہ کے متعلق اس روایت کو بیان کیا، میں اس کو 160 کوڑے ماروں گا، اور انبیاء علیہ السلام پر بہتان لگانے والے کی یہی سزا ہے. جی مفتی راشد صاحب، ہم تو جی مرزا انجینئر کی بولی بول رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح کی بہت سی بے جا تہمتیں آپ نے لگائیں. یہ والے بابا جی کا آپ کیا کریں گے، ذرا مجھے بتائیں گے؟ کشف المحجوب کی تشریح میں مولا حیدر کرار کا فتویٰ موجود ہے. اب کہاں گئی ہے آپ کی وہ حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین؟ ہاں، کیا مولا علی معاذ اللہ خلیفہ راشد نہیں ہے؟ خلیفہ راشد تو کہہ رہے ہیں جس نے یہ واقعہ بیان کیا میں اسے کوڑے ماروں گا پکڑ کے. مولا علی شاہ مردہ، شیر یزداں، قوت پروردگار، وہ کہہ رہے ہیں میں کوڑے ماروں گا پکڑ کے. ہاں، تو اپنے داتا صاحب کو رکھیں اپنی جیب میں، اور ایسے بغیرتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عزت کو مجروح نہ کریں، ورنہ جو مولا علی نے حکم دیا تھا وہ آپ پہ نافذ کرنے میں مجھے 2 منٹ نہیں لگیں گے. خدا را ترس کھائیں اسلام پہ، اور اس طرح کی یاوہ گوئیاں بند کریں. عزیزان، we'll meet you in the next video. Till then take care. اور اس مولوی سے کہیں جواب دے.